مجھے ایک دو دن قبل افواج پاکستان کے ایک ترجمان کی پریس کانفرنس جو غالباً 3 گھنٹوں پر محیط تھی اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ 3 گھنٹے میں اس نے کہا کیا ہے. اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ بظاہر تو تاثر دے رہا تھا کہ وہ یہ باتیں کسی اور کے خلاف کر رہا ہے، لیکن جو بھی بات کرتا تھا کوشش کرتا تھا کہ وہ میری باتوں کا جواب دے. میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں، میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے. ہمیں کیا پڑی ہے 10 لاکھ لوگوں کو اس میدان میں لانا، سفر کر کے یہاں آنا، سفر اور موسم کی تکلیف برداشت کرنا. پھر کہتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے فوج کا کوئی رول نہیں. میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین میں، قانون میں، رولز میں کوئی رولز نہیں ہے کہ فوج سیاست میں بات کرے. اور میں بھی مانتا ہوں کہ آئین اور قانون کے روح سے تمہارا کوئی رول نہیں، لیکن یہ سارا رولا ہی تیرا ہے. یہ رولا تیرا ہے. کہتا ہے فوج پر تنقید کرنا یہ ملک سے بغاوت ہے، فوج پر تنقید کرنا یہ تو ملک کے خلاف بات کرنی ہے. ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ فوج میری ریاست کی محافظ ہے، لیکن جب آپ آئینی آرٹیکل کے مطابق حلف اٹھاتے ہو فوج میں شامل ہونے کے وقت کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، پھر جس وقت تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر تم اس وقت پاکستان کے فوجی نہیں رہتے. اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں. میں ملک میں کوئی اندھی سیاست نہیں کر رہا. میں ملک کے آرمی چیف کو بھی جانتا ہوں، ISI کے چیف کو بھی جانتا ہوں، میں مقتدرہ کو بھی جانتا ہوں. میں 40 سال سے زیادہ عرصہ پاکستانی سیاست سے وابستہ رہ کر کس چیز سے اب ناواقف ہوں کہ تم مجھے صفائی دو گے کہ میں نے سیاست میں حصہ لینا ہے یا نہیں. میرا دعویٰ آپ کے خلاف یہ ہے کہ تم نے سیاست میں حصہ لیا ہے، اس کے بعد تم پاکستان کے فوجی نہیں رہے کہ میرے اوپر تمہارا احترام لازم ہے. ہاں واپس فوجی بن جاؤ، جہاں سے نکلے وہی کھڑے ہو جاؤ. میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاؤں. شاید یا تم نے مجھے نہیں پہچانا یا میں نے تمہیں نہیں پہچانا، لیکن مجھے پوری طرح اطمینان ہے کہ میں نے آپ کو ٹھیک سمجھا. مجھے آپ کے بارے میں اپنی رائے دینے میں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہے. میرے محترم دوستو، پاکستان کے قیام میں تمہارا کوئی رول نہیں. پاکستان کو پاکستان کی ہندوستان کے مسلمانوں نے بنایا، عوام نے بنایا، قربانیاں دی اور ان قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے. اور پاکستان کا جھنڈا تم نے نہیں لہرایا، پاکستان کا جھنڈا ہم نے لہرایا. پاکستان جب بنا ہے تو تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے، پاکستان کو بنانے میں نہیں ہے. سن 1971 میں 90,000 سے زیادہ فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگوں ہوئے. تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی تھی. تمہارے کردار نے قوم کے سروں پر ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا رکھا. ہم بھی آپ کو جانتے ہیں اور آپ بھی ہمیں جانتے ہیں. اور تم اگر وردی پہن کر مجھ پر کوئی روک ڈالنے کی کوشش کرتے ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم سارے مل کر بھی میرے جسم پر روح تک نہیں. سیاست سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے پوزیشن پر واپس چلے جاؤ. اور میں یہ بھی آج آپ کی تائید سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو قبائلی علاقوں سے نکلنا ہو. آپریشنوں کے نام پر ہمیں اپنی خیر خواہیاں مت دکھاؤ. تم نے 2010 سے آپریشن شروع کیے، آج 2024 ہے، 14-15 سال ہو گئے. ہمیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا، قبائلوں کی عزتوں کو تباہ و برباد کر دیا، قبائل کے شملے تم نے گرا دیے، قبائل کی پگڑیاں تم نے اچھال دی. یہ تو جمعیت علماء اسلام تھی جس نے قبائل کا جرگہ بنا کر، قبائل کا نمائندہ بن کر اپنا موقف دیا تھا. اور ہمارا گناہ یہی تھا کہ آپ نے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 کے بعد،
आपने कबायली इलाकों में ऑपरेशन का फैसला किया और मैंने कहा कि ये हिकमत अमली ठीक नहीं है, मेरा यही गुनाह था। और अगर मेरी राय गलत थी तो फिर आज तक दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हुई, फिर आज तक दहशतगर्द क्यों मौजूद हैं? तुमने अफगानिस्तान की सरहद पे बाढ़ लगाया, खुद बाजवा साहब ने मुझे कहा कि अब हमने बाढ़ लगा दिया है, कोई शख्स न उधर जा सकेगा न इधर आ सकेगा। तो 40,000 लोग उधर गए, 20 साल वहां लड़े और फिर तुम्हारे बाढ़ को उड़ा के वापस आ गए। आज फिर मेरी जिंदगी क्यों खतरे में है? अगर आप मेरे वाकई मुहाफिज हैं तो, अगर आप मेरे मुहाफिज हैं तो आज फिर क्यों मैं उस मुश्किल से गुजर रहा हूँ? आज मेरे रास्ते फिर गैर महफूज क्यों हैं? आज मेरे गलियां क्यों गैर महफूज हैं? आज मेरे मुल्क के शहरी क्यों गैर महफूज हैं? तो इसका माना यह है कि हमने आपके ऑपरेशन के हवाले से जो उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे वो ठीक थे, और आपने जो हमें अमन और अमान का इत्मीनान दिलाया था, तुम अपने दावों में गलत साबित हुए हो। और तुमने फैसला कर लिया कि ये शख्स हर मरहले पर हमारे फैसलों में रुकावट बनता है। मेरे फैसले भी तारीख में लिखे जा रहे हैं, मेरी राय भी तारीख के औराक पे रकम हो रही है, तुम्हारे फैसले भी तारीख के औराक पे हो रहे हैं। तारीख फैसला करेगी कि तुमने कौम से गद्दारी की थी, तुमने कौम को बेचा था, उसके मफाद को बेचा था, और तारीख लिखेगी कि इस शख्स ने अपने कौम और अपने बच्चों के हुकूक की हिफाजत के लिए आवाज उठाई। हम बिना वजह नहीं लड़ा करते, हमें किसी से लड़ने का